قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان بھی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کرنے کے بعد پاکستان جیسی ریاست کو انجامہ پہنایا، لیکن آج بھی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو قائد اعظم کی انتھک محنت اور قابلیت پر شک کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی حقیقتوں سے واقف کروائیں گے جو ہماری آنکھوں اور کانوں سے چھپی ہوئی ہیں لیکن قیام پاکستان کے دوران ہوئی۔ عائشہ جلان کہتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے، لیکن کانگریس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے پر مجبور کر دیا، ورنہ پاکستان کبھی نہ بن پا۔ لیکن اشتیاق احمد عائشہ جلان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہندو مسلم یونٹی کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہندو اور مسلم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی، 1940 میں منظور ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں تھے اور نہ ہی کبھی پاکستان اور انڈیا کی یونٹی کی بات، بلکہ ہمیشہ یہی بات کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم مائنورٹی والے صوبوں میں گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ پاکستان نہیں چاہتے تو برائے مہربانی جو 6 کروڑ لوگ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ مت۔ آپ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، لیکن جو لوگ پاکستان چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور ان کو اپنا حق لینے سے مت روکیں۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اشتیاق احمد اور عائشہ جلال میں کون سچا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1906 سے، جب مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی اور اس جماعت کا نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے بجائے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور ان کی اس شمولیت کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس میں شمولیت کے بعد وہ برٹش گورنمنٹ کے آگے انڈین پیپل کے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے۔ لیکن قائد اعظم یہ بات سمجھ گئے تھے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے انٹرسٹ کے لیے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ کانگریس کا باقی قوموں کے حقوق سے کوئی سروکار۔ 1913 میں قائد اعظم نے کانگریس کو خیر آباد کہہ لیا اور جا کر آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی قائد اعظم نے ہندو مسلمان یونٹی پر بات کی، اسی لیے قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے نہرو رپورٹ پر رد عمل دیا اور اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ حیدرآباد میں ایک الگ وطن کی تجویز کی۔ قائد اعظم کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس کے بعد قائد اعظم نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جدوجہد کے دوران قائد اعظم کو کئی بار ورگلایا گیا کہ وہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم یونٹی پر بات کرنا شروع کر اور الگ وطن کا مطالبہ چھوڑ۔ ایک دفعہ گاندھی جی نے قائد اعظم کو یہ آفر دی کہ اگر قائد اعظم الگ وطن کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دے تو وہ مسلم لیگ کو انڈیا میں حکومت بنانے کی اجازت دیں گے، لیکن آپ نے کسی کی بات پر کان نہ چلا اور آخرکار 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی اور 1946 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے نمایاں اکثریت حاصل کی۔ انڈین سینٹرل گورنمنٹ میں مسلمانوں کے لیے 30 سیٹیں مختص تھیں اور مسلم لیگ نے 30 کی 30 سیٹیں جیتی۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ الیکشنز کے بعد مسلم لیگ نے انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انٹرم گورنمنٹ نے لیاقت علی خان کو وزارت خزانہ کا عہدہ دیا، جس سے انہوں نے انڈیا کے غریب لوگوں کا بھروسہ جیت لیا۔ لیاقت علی خان نے پور مین بجٹ پیش کیا جو غریب لوگوں کے لیے تھا اور اس میں غریب لوگوں کو بہت فائدہ تھا اور امیر لوگوں پر ٹیکس عائد کر دیے گئے، جس کی وجہ سے امیر لوگ کانگریس کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ مین گورنمنٹ تو کانگریس کی تھی۔ 1947 کے الیکشنز کی جیت اور لیاقت علی خان کے بجٹ نے کانگریس کے داؤ پیچ کو پوری طرح سے شکست دے دی۔ کانگریس کی گریٹر انڈیا کی کوششوں کو بری طرح سے ناکام بنا دیا گیا اور بالآخر جب ایسٹ انڈین کمپنی نے ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ واپس جانا تھا تو بھارت کے دور اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس تمام تحریک کے پیچھے تحریک آزادی کے ممبران کی جو محنت تھی وہ تو تھی، لیکن اس میں مرکزی کردار قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی تھا، جن کی بدولت مسلم لیگ نے کانگریس جیسی جماعت اور برٹش گورنمنٹ کی تمام تر چالوں کو پچھاڑ کر اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ پہلی بات پر لکھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ بدلتے ہیں اور اس سے بھی کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور شاید ہی ایسا کوئی ہوتا ہو جو قومی ریاست کا قیام عمل میں لاتا ہے، لیکن قائد اعظم نے یہ کیا۔
آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے